بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ تو ہم یہ سیشن کر رہے تھے، یہ ہم نے ریکارڈنگ سٹارٹ کی تھی کہ ہم مدینہ عربک کورس جو ہے اس کے لیکچرز کو سمرائز کر کے صرف ایک ریویژن کریں گے اس کی۔ یہ وہ والے لیکچرز ہیں، وہ والے چیپٹرز ہیں جو ہم نے پڑھ لیے ہوئے ہیں آلریڈی، اب ہم ان کو صرف ریوائز کر رہے ہیں تاکہ کانسیپٹ سے ہم ایک دفعہ دوبارہ گزر جائیں۔ یعنی اگر آپ نے صرف کانسیپٹ ریوائز کرنے ہیں تو یہ ویڈیوز ہیلپ فل ہوں گی۔ تو ہم کی ٹرمینالوجی سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج چیپٹر 3 ہے ہمارا، جس پہ جو ہم نے آج کرنا ہے انشاءاللہ۔ اس میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ آ رہی ہے نکرہ اور معرفہ۔ یہ جو ایک اسم کی وسعت کو یہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور نکرہ جو ہے وہ انڈیفینٹ ہوتا ہے اور معرفہ ڈیفینٹ ہوتا ہے۔ جیسے اگر آپ اسے انگلش میں بولیں گے تو آپ کہیں گے اے بک، ٹھیک ہے۔ اگر آپ ناؤن بک کو لیتے ہیں تو اے بک، اور یہ ہوگا دی بک، تو دی بک۔ تو عربی میں ہم بک کے لیے ورڈ یوز کرتے ہیں کتاب۔ تو اگر ہم اسے نکرہ میں لکھیں گے تو یہاں پہ اس میں تنوین آ جائے گی، دو دم جو ہوتے ہیں۔ اور اگر اسی کو ورڈ کو ہم معرفہ میں لکھیں گے تو اب اس پہ تنوین نہیں آئے گی اور شروع میں الف لام آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ کتاب اور الکتاب۔ تو جب ال آ جاتا ہے، الف لام آ جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خاص کسی بک کی بات ہو رہی ہے، کسی اسپیسیفک بک کی بات ہو رہی ہے۔ اور اس سے مراد ہے اے بک، کوئی بھی کتاب، اور اس سے مراد ہے ایک خاص اسپیسیفک کتاب۔ اور یہ ہمارا لیکچر بھی اسی بارے میں، یہ والا چیپٹر بھی ہمارا اسی بارے میں۔ اگلی جو چیز ہے وہ ہے کیس آف ناؤن، ٹھیک ہے۔ اس کو عربی میں اعراب بولتے ہیں اور انگلش میں سے ہم کیس بول دیتے ہیں۔ جب بھی کوئی نومینیٹو فارم میں ہوتا ہے کوئی ناؤن، تو اس کو ہم ایسے جج کرتے ہیں کہ وہ ناؤن جو ہوگا اس کے اینڈ پہ جو ہے دمہ آ رہی ہوگی، دمہ ہوگی یا دمتین ہوگی، یعنی کہ تنوین ہوگی دمہ والی۔ اگر وہ منصوب فارم میں ہوگا تو اس کے اینڈ پہ جو ہے وہ فتح آ رہی ہوگی آخری ورڈ پہ۔ اور اگر وہ مجرور فارم میں ہوگا تو اس کے آخری ورڈ پہ کسرہ آ رہی ہوگی۔ تو یہی ہے اس کا مین چیز۔ اب اس میں اس کا مطلب اوور آل چینج نہیں ہوتا۔ کتاب ان کا مطلب بھی بک ہے، کتابن کا مطلب بھی بک ہے، کتابین کا مطلب بھی بک ہے۔ لیکن جب ہم اس کو جملے میں یوز کرتے ہیں کسی بھی ناؤن کو، تو وہ مرفوع ہے یا منصوب ہے یا مجرور ہے، اس سے اس جملے کے میننگز میں زمین آسمان کا فرق آ جاتا ہے۔ اس لیے یہ جو چیز ہے نحو کے اندر، یعنی عربک گرامر میں، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے اعراب۔ اسی طرح ہم نے پھر اس کے بعد پڑھا تھا جملہ اسمیہ کو، آئی ڈونٹ نو ہم نے ڈسکس کیا تھا نہیں، لیکن ہم نے اپنے مین لیسنز میں ڈسکس کیا ہوا جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو۔ اور جملہ اسمیہ جو کہ نومینل سینٹینس ہے، اس کا مطلب ہے کوئی بھی سینٹینس جو جس کا پہلا ورڈ جو ہے وہ ناؤن ہو، ٹھیک ہے۔ جیسے ہم بولتے ہیں ھذا کتاب، ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے یہ بولا ھذا کتاب، تو اس میں جو ہے وہ اس کو جملہ اسمیہ کہیں گے کیونکہ اس کا جو پہلا ورڈ ہے وہ ایک ناؤن ہے۔ اور اس کے اندر نارملی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک مبتدا ہوتا ہے جو پہلا ورڈ ہوتا ہے، اور دوسرا جو ورڈ ہوتا ہے اس کو ہم خبر بولتے ہیں جملے کی، ٹھیک ہے۔ اور یہ یہاں پہ آئے ہوئے ہیں جملہ سبجیکٹ اور خبر پریڈیکیٹ۔ تو یہ جو پہلا ورڈ ہوتا ہے یہ اس کا مبتدا ہوتا ہے، اور دوسرا ورڈ جو ہے اس کی خبر ہوتا ہے۔ یعنی مبتدا سے مطلب یہ ہے کہ یہاں سے جملے کی ابتدا ہو رہی ہے، اور خبر سے مطلب ہے کہ یہ اس مبتدا کے بارے میں آپ کو کوئی خبر دی جا رہی ہے کہ ھذا کتاب۔ اور اس کے اندر دو اور چیزیں جو امپورٹنٹ ہیں سمجھنی، وہ یہ ہے کہ جو مبتدا اور خبر ہوتے ہیں یہ دونوں ان کی کچھ خصوصیات ہیں۔ جیسے کہ مبتدا جو ہے یہ ہمیشہ مرفوع حالت میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو خبر ہے یہ بھی آپ کو مرفوع حالت میں ملے گی۔ اس کے علاوہ جو دوسرا اس میں ایک چیز ہے وہ ہے کہ مبتدا جو ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، جبکہ جو خبر ہے وہ نکرہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والی چیزیں اس میں ذہن میں رکھنی ضروری ہے۔
اور اس طرح ہم نے جو کی ٹرمینالوجیز ہیں وہ اپنی کر لی ہیں. اب ہم لیسن پہ آ جاتے ہیں. یہ لیسن جو ہے الف لام کے بارے میں ٹھیک ہے، اور اس کو ہم بولتے ہیں حرف تعریف. حرف تعریف ٹھیک ہے، ڈیفینیٹ آرٹیکل، جو کہ انگلش کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو جیسے ہم نے پہلے یہ چیز ڈسکس کر لی ہے کہ دی جو کام کرتا ہے یہی کام یہ الف لام کرے گا. اور یہ مثال بھی ہم نے پہلے دیکھ لی ہے کہ اگر نکرہ اسم ہو تو اس میں اینڈ پہ تنوین آتی ہے، اور اگر معرفہ اسم ہوگا تو اس میں جو ہے وہ تنوین نہیں آئے گی، کیونکہ جب بھی الف لام کسی اسم پہ داخل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، اس کے اوپر پھر سنگل جو ہے وہ حرکت آتی ہے. ایسے مسجد ان سے المسجد ہو جائے گا، قلم ان سے القلم ہو جائے گا. اور یہی چیز یہاں عربی میں لکھی ہے کہ یحذف التنوین عند دخول الف لام، تو الف لام کے دخول سے تنوین جو ہے حذف ہو جائے گی جملے میں سے. تو یہاں پہ کچھ جملے لکھے ہوئے ہیں جیسے القلم مکسور. اب یہ جملہ اسمیہ ہے، اور اس میں آپ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں کہ مبتدا جو ہے وہ القلم مبتدا ہے، اور مکسور جو ہے وہ اس کی خبر ہے، اور دونوں مرفوع ہیں، اور القلم جو ہے یہ معرفہ ہے، اور مکسور جو ہے یہ نکرہ میں. اسی طرح الباب مفتوح، یہ بھی دونوں مبتدا اور خبر دونوں مرفوع، الباب معرفہ اور مفتوح نکرہ. الولد جالس، اس میں بھی سیم وہی چیز ہے. اب یہ انہوں نے کچھ غلطیاں دکھائی ہوئی ہیں جو کامنلی اسٹوڈنٹس کرتے ہیں. القلم یہ غلط ہے، قلم یہ بھی غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ تنوین آنی چاہیے اور یہاں پہ سنگل جو ہے وہ دم آنی چاہیے. اب وہ اس کا یہ بتا رہے ہیں کہ نکرہ اور معرفہ میں فرق کیا ہے، جو کہ ہم نے پہلے ڈسکس کر لیا ہے، لیکن اب ہم یہاں سے بھی اسٹیٹمنٹ پڑھ لیتے ہیں. نکرہ کا مطلب کیا ہے؟ شیء غیر معین، یعنی کوئی بھی ایسی چیز جو معین نہ ہو. یعنی آپ کسی بھی گھر کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ بیتن ہوگا، کوئی بھی گھر ہو سکتا ہے اس کے اندر. لیکن جب آپ نے البیت کہا ہے تو آپ یہ کسی معین چیز کے بارے میں بات کر رہے ہیں. شیء معین یعنی کوئی ایسی چیز جو معین ہو، کہ آپ کسی خاص گھر کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اسی طرح پین تو کوئی بھی پین ہو سکتا ہے، لیکن جب القلم آپ بولیں گے تو اس کا مطلب آپ کسی اسپیسیفک پین کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اور اسی طرح سے آگے مثالیں. اور یہی بات دوبارہ یہاں پہ آ گئی کہ بیتن یشمل کل البیوت ولیس بیتا معینا، کہ اس میں سارے گھر شامل ہیں اور کوئی خاص گھر کی بات نہیں ہو رہی. اور البیت یدل علی بیت معین بذاتہ، اور یہاں پہ آپ کسی ایسے گھر کی طرف اشارہ کر رہے ہیں جو کہ معین ہے. اور پھر اینڈ پہ جو ہمارا ٹاپک ہے اس لیسن کا وہ ہے الحروف القمریہ والحروف الشمسیہ. تو حروف قمریہ وہ ہیں جو کہ اس قاعدے پہ ہوتے ہیں القمر، حروف شمسیہ جو اس قاعدے پہ پڑھے جاتے ہیں الشمس. اب یہیں سے آپ کو ان کا فرق پتہ چل جانا چاہیے، ان کی پروننسیشن میں فرق ہے. جب بھی ان کے ساتھ الف یا لام آتا ہے تو تب ان کی پروننسیشن میں فرق ہو جاتا ہے. یعنی القمر اور الشمس، یہاں پہ کیا فرق آ رہا ہے کہ ينطق السکون علی اللام، کہ یعنی یہاں پہ جو لام کے اوپر سکون ہے اس کو ہم بولیں گے یعنی القمر، ٹھیک ہے. لیکن یہاں پہ ہے جو لام ہے یہ اس کو یہ بولا نہیں جاتا، تو اس کو الشمس بولتے ہیں. لا ينطق السکون علی اللام. اور اس کی ایک اور جو نشانی ہے وہ یہ ہے کہ جو جب بھی کوئی حروف شمسی آپ کے پاس آئے گا الف لام کے بعد تو اس کے اوپر زیادہ تر شدہ آ جاتی ہے. تو یہی بات وہ آگے کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر شدہ آ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ لیسن جو ختم ہوا. آئی ہوپ کہ یہ لیسن جو ہیں بینیفیشل رہیں گے. اور هذا واللہ عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد.